اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 68 اور 69 ہے، یعنی 68 اور 69، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: تمہارے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیاطین کو ضرور اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد ان کو ہم جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم ہر گروہ سے نکالیں گے ہر اس شخص کو جو رحمان کے اوپر سب سے زیادہ سرکش تھا۔ اس سے پہلے جو یہ ذکر چل رہا تھا کہ انسان کا یہ کہنا تھا، اس سے پہلے کی جو آیات تھی کہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے انسان، اور اسے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی کہ نہیں، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تم سے سوال و جواب ہوگا، تمہارا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، تمہاری پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا تمہارے رب کی قسم۔ یہ تمہارے رب کی قسم کیوں کہا گیا؟ یعنی بات انتہائی تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ بات ہے، یہ وعدہ ہے، اور یہ وفا ہو کر رہے گا، یہ وعدہ پورا ہوگا، اور یہ بات سچائی کے ساتھ ہے، تم کو اس کو جان لینا چاہیے۔ لنحشرنہم، کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، یہ تمام انسان، تمام جنات، یہ سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ سب کو جمع کرے گا، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، اور والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا شیاطین الانس والجن، شیطان جو انسانوں میں بھی ہیں اور جناتوں میں بھی ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت کے خلاف کھڑے ہونے والے، اللہ رب العزت کے حکم عدولی کرنے والے، اللہ رب العزت کے جو حق کا راستہ ہے اس راستے میں روڑے اٹکانے والے، لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا کر گمراہی کے راستے میں ڈالنے والے، یہ سب شیطان ہیں۔ وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جناتوں میں بھی ہیں۔ انسانوں میں بھی کچھ وہ لوگ ہیں جو حق کا راہ، جو حق کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں روڑے اٹکاتے ہیں، حق بات کو، سچی بات کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، بلکہ اپنی ہی باتوں کی طرف اور اپنے علاقے کی طرف اور اپنے مذہب کی طرف اور اپنے ہی رسوم و رواج کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور ان شیاطین کو بھی اکٹھا کریں گے، اور پھر ہم ان سب کو جہنم کے ارد گرد اکٹھا کریں گے۔ اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ جسیہ، یہ جاسن کی جمع ہے، جس کے معنی گھٹنے کے بل پڑے ہوئے، یہ ذلت کے ساتھ، یا یہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے پیر تھر تھرا رہے ہوں گے، وہ بدن کا بوجھ اٹھا نہیں پائیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ زمین پر گرے پڑے ہوئے ہوں گے، یا خوف اور دہشت کے عالم میں وہ گھٹنوں کے عالم میں جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کی آگ ان کے سامنے بھڑک رہی ہوگی، اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوگا، اور ایک ایک کر کے جہنم کے اندر اسے پھینکا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال کے مطابق اس کو ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ جس وقت یہ سب اکٹھا ہوں گے، ہم دیکھیں گے کہ ان گروہوں میں سب سے زیادہ کون تھا جو قائد بنا پھرتا تھا، جو لیڈر بنا پھرتا تھا، جو گمراہی کا علم بردار بنا پھرتا تھا، اس کو ہم نکالیں گے۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو سرکشی کے لحاظ سے رحمان پر وہ بہت زیادہ سخت تھا، جو دین کے راستے میں روڑے اٹکاتا تھا، جو حق بات کو پہنچنے نہیں دیتا تھا، اور جو لوگوں کو دین پر قائم نہیں ہونے دیتا تھا، وہ لوگ جو دینداری اختیار کرنا چاہتے تھے، نیک راستے پر چلنا چاہتے تھے، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے تھے، یہ وہاں پر پہنچ جاتا تھا، ان کے دماغوں کو ورغلاتا تھا، اور ان کو دین حق سے دور کرتا تھا، اور ان کو ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، طرح طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ آج کا دن وہ ہوگا، اس کو سب سے پہلے سزا دی جائے گی۔ اب یہ جہنم میں چلے گا، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ قائد بنا پھرتا تھا، یہ لیڈر بنا پھرتا تھا، یہ لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، آج اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ
تمہارے رب کی قسم ہم ضرور بھی ضرور اکٹھا کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑی شفقت اور محبت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت پر تمام دلائل پیش کر دیے، ہر طرح کی بات پیش کر دی، انسان کو وہ بتا دیا جو آنے والا ہے، جو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا وہ سب کچھ بتا دیا۔ نبیوں نے دعوت دے دی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا، لیکن پھر بھی کچھ طبیعتیں ہیں جو اس پیغام کو قبول نہیں کرتی، پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ اپنی ہی بنائی دنیا میں رہ رہے ہیں، اپنے ہی رسوم اور رواج میں زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی اس طرح سے بسر کر رہے ہیں گویا انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی نہیں اور انہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہی نہیں، یہ انہوں نے اپنے ذہن میں طے کر رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کا حشر بیان فرما دیا، ان کا انجام کیا ہوگا اس انجام کو بیان کر دیا، اور فرما دیا گیا یہ دنیا ہے، تم یہاں پر کتنا ہی جی لو، کتنی ہی تم زندگی گزار لو، اور کتنے ہی تم یہاں پر دوسروں کے اوپر ظلم کر لو، زیادتی کر لو، زبان سے بول لو، قلم سے بول لو، یا لوگوں کو گمراہیوں میں ڈھکیل دو، جو چاہو یہاں پر تم کر لو، مگر یاد رکھو کہ جس وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تمہاری روح کھینچ لی جائے گی اور تم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، پھر تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ کل آتیہ یوم القیامت فردا، ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ آج اس کے نامہ اعمال کو چیک کیا جائے گا، آج دیکھا جائے گا کہ یہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے کہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں توحید کا کلمہ ہے یا شرک ہی شرک بھرا ہوا ہے، اس میں سنتیں ہیں یا بدعتیں بھری ہوئی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا شخص ہے یا یہ اپنے ہی بنائے ہوئے راستوں پر چلنے والا شخص ہے، یہ اپنے ہی رسوم اور رواج اور طریقے پر چلنے والا شخص ہے۔ آج یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے یا شریعت کے خلاف جانے والا ہے۔ آج ان کا حساب لیا جائے گا، آج ان کو کتاب دی جائے گی، ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پڑھو اس نامہ اعمال کو، پڑھو اور دیکھو اس کے اندر تمہارے سارے اعمال ریکارڈ کیے گئے ہیں، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے اندر نوٹ ہے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو تم نے سب کے سامنے کیا ہو یا اکیلے میں چھپ کر کیا ہو، سب سے نگاہوں کو بچا کر کیا ہو، آج سب اس کے اندر تم پاؤ گے۔ جو بھی تم نے گناہ کے کام کیے ہیں، جو بھی تم نے زیادتیاں کی ہیں، سرکشیاں کی ہیں، جو جرائم تم نے کیے ہیں، آج تم کو اس کا بدلہ ملے گا، یہ یقیناً ہے، یہ ضروری ہے یہ۔ اور شیاطین جو تم کو گمراہ کرنے والے تھے، جن کی تم باتیں سنا کرتے تھے، شیطان، ایک وہ شیطان جو تمہارے ساتھ میں پیدا کیا گیا ہے، جو تمہارے ساتھ میں لگا ہوا ہے، جو تمہارے کان میں پھونکتا ہے، جو تمہاری ناک پر اپنی رات گزارتا ہے، اور جو تمہارے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں دین سے برگشتہ کرتا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، تمہیں دین سے دور کرتا ہے، ایک وہ شیطان جو جناتوں میں سے ہے، اور ایک وہ بھی شیطان جو انسانوں میں سے ہے، وہ جو انسان کا پیکر ہے، وہ جو کھال کے ساتھ میں ہے، کپڑوں کے ساتھ میں ہے، جو تمہارے ساتھ میں بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، لیکن تم کو برائیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، تمہارے پاس گندی چیزیں پیش کر رہا ہے، اپنے موبائل سے تم کو فارورڈ کر رہا ہے کہ تم دیکھو اس کو اور تم بھی گناہوں میں پھنسو، وہ خود بھی گنہگار ہو رہا ہے اور تم کو بھی گنہگار کر رہا ہے۔ غلط راستے پر لے کر جانے والا تمہارا وہ دوست ہو، یا تمہارا وہ کوئی بڑا ہو، یا تمہارا کوئی قائد ہو، یا تمہارا کوئی لیڈر ہو، جو بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہٹانے والا ہوگا، آج اس کو بھی یہاں پر جمع کیا جائے گا، تمہارے ساتھ اس کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس کے بعد تم سب کے ساتھ میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور وہاں پر قرآن پاک نے کیا تذکرہ کیا ہے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے بڑے بڑے چودھریوں کی، ذمہ داروں کی، اور جو ہمارے اوپر حاکم تھے ان کی بات مانی، جو ہمارے بڑے تھے ان کی ہم نے بات مانی، فاضلونا السبیلا، پروردگار ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں صحیح راستے سے ہٹا دیا، غلط راستے پر ڈال دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، پروردگار تو ان کو دوہرا عذاب عطا فرما، ان کو دوگنا عذاب دے اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت کر۔ کل قیامت کے دن یہ دیکھ لیں گے کہ کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہے۔
اور وہ گمراہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر اپنا راستہ بنانے والا ہے، بدعات کو پیدا کرنے والا ہے، بدعات پر چلنے والا ہے، شرک اور خرافات پر چلنے والا ہے، ان چیزوں پر چلنے والا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں، اور وہ اس پر دین کا حصہ بنا کر اس پر عمل کر رہا ہے، جس کی راہ سرکشوں کی راہ ہے، جس کی راہ مجرموں کی راہ ہے، جو شریعت کو توڑ رہا ہے، شریعت کے احکامات کو چھوڑ رہا ہے، اور جو ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے میں پڑا ہوا ہے، جو قرآن اور سنت سے اپنی زندگی کا رشتہ استوار نہیں کیے ہوئے ہے، بلکہ وہ اور جگہوں سے اپنے دین کو لے رہا ہے اور غلط طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر رہا ہے، اور بس وہی اپنے باپ دادا کی پرانی رسمیں اور انہی میں وہ جی رہا ہے، اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس جب ہم مریں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ ایسے کیسے جنت میں جائے گا انسان؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کون جنت میں جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑنے والوں کے لیے تو یہ جہنم ہے، جس کی آگ بھڑک رہی ہے، دہک رہی ہے، دھڑک رہی ہے، اور انسان جب وہاں پر پہنچے گا تو مارے خوف کے وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائے گا اور کہے گا پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، مگر اس وقت اس کا معافی مانگنا کوئی کام نہ آئے گا۔ اس وقت وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور افسوس کرے گا، ندامت کرے گا، اور کہے گا پروردگار کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، اور کاش کہ میں نے نبی کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، اور کاش کہ میں فلاں کے طریقے پر نہ چلا ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔